قرآن نے کہا جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے سابقون الاولون، یہ درجہ بتایا قرآن مجید نے، من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ مہاجرین، ان کا اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ جنت میں جائیں گے اور گئے خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مجموع البیان میں تبریسی شیعہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس مہاجرین سے مراد کون ہے؟ مہاجرین سے مراد کون ہے؟ اس نے کہا کہ الذین ہاجروا من المکہ الی المدینہ والی الحبشہ، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ بھی جنتی، بولیے سبحان اللہ۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ جو مکہ سے مدینے گئے وہ سارے جنتی، وإلی الحبشہ، حضور کے دور میں ہجرت سے پہلے جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں عثمان غنی تھے، حبشہ گئے وہ بھی جنتی۔ ابے جب قرآن موجود ہے تو پھر اس عقیدے کی اہمیت کیا رہی کہ صرف 3 مسلمان رہے، کوئی مسلمان نہیں رہے؟ پتا چلا سب مسلمان ہے، جو ان کے ایمان کی نفی کرے وہ خود اسلام سے باہر ہے۔ تو یہ تبریسی نے لکھا ہے من المکہ الی المدینہ والی الحبشہ، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ سے مدینے آئے وہ بھی مہاجر ہیں، اور وہ بھی مہاجر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا مکے سے حبشہ تک، جس میں عثمان غنی ذو النورین ہے، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ سارے کون ہیں؟ اب مجھے بتائیے کلام الہی کی اتنی سری اور واضح آیت کے بعد، غیر مبہم آیت کے بعد، میرے دوستو بتائیے کہ اب بھلا کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو خدا جنتی کہے وہ بعد میں پاکٹ مار رہے ہوں کسی کی؟ جن کو خدا جنتی کہیں وہ کسی کے منصب کو لوٹ رہے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ عالم الغیب و شہادہ خدا، جسے ابتدا بھی پتا ہے انجام بھی پتا ہے، جس کے انجام کو خدا نے جنت کے طور پر لکھ دیا، اور فرمایا سارے مہاجرین، کتنے؟ سارے مہاجرین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات عبداللہ بن مسعود، یہ سارے مہاجرین اور انصار جو ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سب جنت میں ہے، اور صرف جنت میں ٹائم پاس نہیں، فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ یہ جنت ہی میں رہیں گے۔ اور خدا کو روکو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، ہم بھی تو کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ان کا اخلاص جو ہے وہ رنگ لایا۔ مجھے بتائیے کہ جن کے ایمان پر میرے دوستو اتنی سری آیتیں موجود ہوں، اتنی واضح آیات موجود ہو، یہ بھلا کیسے عقل اس بات کو مانے؟ کہتے ہمارے دین میں عقل مقدم ہے۔ تو میں نے کہا وہ مجلسی یہاں پر بھی ذرا عقل مقدم کر لیتا نا، کہ جسے خدا نے خالدین فیہا کہا ہے وہ کیسے خلافت کو چھینے گا؟ وہ غلط کام کرے گا، اس لیے کہ جو جنتی ہے اس کے صفات دنیا میں بھی جنتی ہوتے ہیں۔ اور یہ جس وقت ان کو جنتی کہا گیا ہے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، اس میں اس لیے کہ ان کو وفات اور موت کے وقت جنتی نہیں کہہ رہا خدا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان صحابہ کو موت نزا کے وقت جنتی نہیں کہا جا رہا، ابھی ان کی زندگیاں باقی ہے اور انہیں جنتی کہہ دیا گیا ہے۔ مطلب کیا کہ جنت میں جانے کا کام ہو گیا ہے، جنتی اپنے پچھلے عمل سے یہ ہو گئے ہیں، اب یہ کچھ بھی کریں جائیں گے جنت ہی میں۔ اور کچھ بھی کریں کیا مطلب؟ یعنی اب یہ ان کو دیگر فضائل کے کام کرنے کی اب مزید ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کام کر دیا ہے اور جو ان کے لیے آگے مقدر ہے اس سے یہ جنتی ہو چکے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا تھا عثمان تو نے تبوک میں اتنا دے دیا ہے اب یہ کسی نفلی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو ذرا سنیے اور اصل بحث کی طرف ہم آپ کی توجہ لے کر چلتے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، یہاں پر قرآن کریم میں آپ کو پھر جھنجھوڑ کر کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، تقریری جوش میں نہیں، کہ قرآن کی اتنی سری اور واضح آیت موجود ہوں، مہاجرین اور انصار کے جنتی ہونے پر، خالدین فیہا ابدا کے جملے موجود ہوں، ہیں تمہارے پاس تو ایک پر ہوتا ہے، اس کو لے کر تم اور زمین آسمان کی کنابیں ملاتے ہو، وہ یہ تو یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، 70,000 یہاں سے شاخیں نکلی تھی، اس ایک شاخ سے 25,000 شاخیں نکلی، اس شاخ سے 70,000 شاخیں نکلی۔ میں نے کہا یہ مکھی پر مکھی مار کے جو تم فلسفے پہ تقریریں کرتے ہو وہ تو جھوٹ اور بکواس ہے۔ یہاں تو قرآن موجود ہے، نام مہاجرین کا ہے، اور آگے فرما خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب میرے دوست ذرا غور کر اس بات پر اور توجہ کر اس بات پر
کہ جن کو جنتی کہا جا رہا ہے وہ مہاجرین انصار کہ تو بعد میں ایسے کر لیے تھے. میں نے کہا میں تیری عقل کا انکار کر سکتا ہوں, خدا کے کلام کا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جن لوگوں کا خاتمہ بالایمان نہیں تھا اور معاذ اللہ الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت وہ منافق اور مرتد ہونے تھے, ان کے لیے یہ جملے کیوں فرمائے؟ سارے مہاجرین کو جنتی قرار دیا اور حضرت عمر کو ابو بکر کا نام تو نہیں ہے. میں نے کہا ان کو تو الگ سے ہجرت میں ذکر کیا ہے. یہاں تو عمومی طور پر ہجرت کی بات کی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی سب جنتی, اور ابو بکر تو رئیس المہاجرین ہے, ان کو تو قرآن نے سب کی ہجرت سے ہٹا کر رسول کی ہجرت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اب میں آپ کی توجہ اس طرف لے کے چلتا ہوں, ذرا غور سے فرمائیں. ان پاک ہستیاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی کی دعوت اس وقت قبول کی جس وقت اسلام کو قبول کرنا ہزاروں یہ مہاجر صحابہ, اور یہ صرف ایسے نہیں گئے کتابیں بھری پڑی ہیں, یہ نہیں کہ ان کو مدینے میں دال روٹی زیادہ مل رہی تھی, مکے میں سب چھوڑ دیا, اپنا کاروبار چھوڑا, آبائی وطن چھوڑا, بینک بیلنس چھوڑا. عقل سے سوچئے, قرآن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, عقل بھی اس بات کو مانتی ہے, اس لیے کہ ایمان میں یہ کامل تھے. مکے میں رہنے میں انہیں زیادہ فائدہ تھا, حضور کا ساتھ نہ دینے میں دنیاوی فائدہ زیادہ تھا, دنیاوی فائدہ زیادہ تھا. دشمنیاں نہیں ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ تم دشمن بڑھا رہے ہو, دوست بڑھاؤ. لوگوں میں تو پالیسی ہے دوست بڑھاؤ, لیکن جس کی فکر آخرت کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے حق والے کوئی دوست رکھتے ہیں اور حق والے کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام جب مدینے گئے تو یہ موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے, شکایت میں نہیں تھے, شکایت میں نہیں تھے. تقاضا بشری سے دل بھر آتا ہے کبھی, اور اس امید پر بھی تھے کہ یا اللہ تو نے ہماری خدمت کو قبول فرمایا. ہمارے گھر میں 50 فقیر پلتے تھے, آج ہمیں چھت چھپانے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے. ہمارے گھر کے لنگر میں ہزاروں لوگ کھاتے تھے, آج ہمیں کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ نے مہاجرین کو بلایا, انصار کو بلایا, مواخات کروایا. انصار کی اگر 2 بیوی تھی, ایک کو طلاق دے کر اس کے سامنے کیا, گھر 2 تھے, ایک کو چھوڑ کر اس کے سامنے کیا. خدا نے فرمایا وعدہ معروف, کیا تیری تبلیغ رنگ لا رہی ہے, کیسا بکھرے بکھرے جا رہے ہیں میرے دین کے لیے. لہذا جو ہجرت کر کے آئے وہ جنتی, جنہوں نے ان کی مدد کی وہ انصار بھی جنتی. قرآن کو ذرا دیکھیں تو صحیح آپ ذرا, اور قرآن کی اس تعلیم کو آپ ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے. ان مخلص بندوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ اکبر ہماری قربانیوں کو شرف دیا جا رہا ہے اور رب کریم ان قربانیوں کو شرف عطا فرما رہا ہے, تو اس شان بندگی اور شان بندہ پروری پر جب رب کریم یہ فرما رہا ہے انہیں شان بندہ نوازی پر, کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَضُوا عَنْ, کہ اللہ رب العالمین کی شان جلالت ان کے لیے یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم, محبوب انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ رضی اللہ راضی ہوا عنہم ان سب سے. تو بندوں نے دیکھا کہ مولا نے ہماری قربانی قبول کر لی, تو وہ بھی کہنے لگے وہ رضو عن, یا اللہ تو ہم سے راضی ہوا تو ہم بھی تیرے بندے, ہم بھی تجھ سے راضی ہو گئے ہیں, ہم اور قربانی آگے دیں گے. تو قرآن نے اس پورے فلسفے کو ذکر کیا اور واضح طور پر اس پوری نظیر کو ذکر کیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں آتی. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ مہاجر اور انصار کی جماعت ہے, یہ بڑی اہمیت والی جماعت ہے, یہ اب اور بیکار جماعت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کو جب خط لکھا حضرت مولا علی نے, تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے لیے جملے لکھے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار. یہ شیعوں کی سب سے مستند کتاب نہج البلاغہ, اس کے اندر یہ خطبہ موجود ہے. انما الشورى للمہاجرین والانصار. امیر معاویہ سنو, میری بیعت کرنے والے اور مجھے خلیفہ بنانے والی شورا جو ہے وہ عام نہیں, مہاجرین اور انصار کی ہے. بولیے سبحان اللہ. مہاجرین اور انصار کی ہے, یہ حوالہ نہیں, ہتھوڑا دے رہا ہوں میں آپ کے ہاتھ میں. انما الشورى للمہاجرین والانصار, مجھے خلیفہ بنانے والے عام لوگ نہیں, مولا خود کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے وہ مہاجرین اور انصار ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جانتے ہو معاویہ یہ کون ہے؟ فرمایا فَإِنِ اسْتَمَعُوا رَجُلًا وَسَمُّوهُ إِمَامًا فَكَانَ رِدًا. یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ یہ جس آدمی پر جم جائیں اس کو خلیفہ کہے تو خدا بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ مولا نے خود کہیں, حضرت علی نے یہ بات بولیے خود کہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اس لیے
اس لیے معاویہ تم میری بیعت کرو. کیوں؟ الذی بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان، میرے ہاتھ پر مہاجرین نے بیعت کی ہے، انہوں نے بیعت کی ہے جس نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. غصب کر لیا. میں نے کہا حضرت علی تمہاری سٹوری کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ بنڈل بازیاں جو ہے، یہ فلمیں جو بنا رہے اس کو قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہتے جی مہاجرین تو بعد میں پھر گئے تھے. علی کہتا ہے پھرا کوئی بھی نہیں، میں اپنی خلافت کی دلیل ہی ان کو بنا رہا ہوں. علی کہتا پھرے نہیں، پھرے تم ہو، تمہاری شکلیں پھر گئی ہیں. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت علی خود کہتے ہیں میرے ماننے والے دو آئیں گے، ایک مانے گا نہیں، ایک مانے گا تو بڑھا دے گا. ایک تو خارجی ہوا، دوسرا رافضی ہوا. یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر ہے، بتانے کا ذمہ دار میں.